اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ خلق الخلق من غیر رویۃ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین صلوات اللہم صلی ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کا آغاز ہے اور سلسلے کی پہلی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے انسانیت کو جس معراج پر پہنچایا اور انسان کو اس چیز سے متعارف کروایا کہ انسانیت کیا ہے، اس لیے کہ نبی کے آنے سے پہلے جس تاریکی میں معاشرہ ڈوبا ہوا تھا، آج بھی جب اس تاریخ کو پڑھا جاتا ہے تو انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ چونکہ کام اتنا بڑا تھا پیغمبر کا، تو ظاہر ہے کہ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کا عوض بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیے، اس لیے کہ باتیں بہت اہم ہیں۔ جتنا بڑا کام اتنا بڑا اجر، جتنا بڑا کام اتنی بڑی قیمت۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ اپنی عام زندگی میں مثال لے لیجئے۔ دیکھیے، اگر کوئی مزدور مزدوری کر رہا ہو اور کام بہت اچھا ہو اور جیسا آپ کا مطلوب ہے اور آپ چاہتے ہیں کام ویسا ہو، تو جتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی کام اتنا اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تو عام مثال ہے۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا کام ہوگا اجر بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ہوگا، عوض بھی اس کا اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ انسانیت جو تاریک میں ڈوبی ہوئی تھی، وہ انسانیت جو ظلم کی وادیوں میں گم تھی، اس کو پیغمبر نے راہ راست دکھائی، اسے پیغمبر نے صراط مستقیم دکھائی۔ تو اب کام چونکہ اتنا بڑا تھا تو اس کا عوض چھوٹا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر چونکہ عقل بشریت چھوٹی تھی تو وہ یہ سمجھی کہ پیغمبر کے کام کے مقابل ہم یہ دے دیں، یہ دے دیں اور یہ دے دیں۔ آپ سلامت رہی، اگر بات پہنچ رہی ہے میں سامنے کی مثال دے دوں۔ دیکھیے، ایک جملہ کہنا ہے اور پھر مجھے آج ذرا موضوع کو کھولنا ہے۔ 3 دن ہماری گفتگو ہوگی ایک عنوان پر، اور وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ پیغمبر اپنا کام کر چکے، جو انسانیت گمراہی میں گم تھی اس کو راہ راست دکھائی۔ اب ان سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کا اجر کیا دے۔
اس کا عوض کیا دے؟ تو جس کی جتنی عقل تھی اس نے اپنی عقل کے مطابق چاہا ہم یہ دے دے، یہ دے دے اور یہ دے دے۔ آئے وہ پیغمبر کے پاس اور کہنے لگے بہت بڑا کام آپ نے ہمارے لیے کیا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اجر رسالت دے دے۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا کیا دو گے اجر رسالت میں؟ کسی نے بڑھ کر کہا کہ فلاں فلاں زمینیں ہماری ہیں وہ لے لیجئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں باغ ہے ہمارے پاس وہ لے لیجئے۔ یعنی جس کے پاس جو تھا اس نے چاہا کہ ہم نبی کو وہ دے دیں اور اجر رسالت ادا کر دے، مگر پیغمبر نے ہر ایک کو انکار کیا اور کہا نہ مجھے تمہاری زمینیں چاہیے، نہ مجھے تمہارا یہ مال و متاع چاہیے، نہ تمہارے یہ باغات چاہیے، نہ تمہاری یہ جائیداد چاہیے۔ یا رسول اللہ پھر اتنے بڑے کام کے عوض چاہیے کیا؟ دیکھیں جملہ میرا سمجھیے جو میں نے پہلے کہا تھا، چونکہ کام بہت بڑا تھا تو اس کا مقابلہ ان کی جائیداد نہیں کر سکتی تھی۔ کام بہت بڑا تھا، اس کا مقابلہ ان کے مال و متاع نہیں کر سکتے تھے۔ کام کیا تھا؟ بہت بڑا، تو اب اس کا عوض اور اس کا اجر کم سے کم اس کام کے مقابلے پر ہونا چاہیے۔ قوم نے کہا یا رسول اللہ آپ کچھ بھی طلب نہیں فرما رہے، اتنا تو بتائیے اجر رسالت دے کیا؟ پیغمبر نے کہا ٹھہرو میں اللہ سے پوچھوں کہ وہ اجر رسالت کیا مقرر کرے گا، میں پروردگار سے پوچھوں کہ وہ اجر رسالت کیا مقرر کرے گا۔ تو فوراً آیت نے بڑھ کر کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب ان سے کہیے اپنی جائیداد اپنے پاس رکھو، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، اپنا مال اپنے پاس رکھو، اپنی دولت اپنے پاس رکھو، یہ مال و متاع ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر اجر رسالت دینا ہے تو میرے اقربا سے محبت کرو۔ اب دیکھیے کام چونکہ بڑا تھا تو اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی۔ اب ہے جملہ جو مجھے کہنا ہے اور یہ بات میں نے کی، دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ اجر رسالت کی ڈیفینیشن میں کیا کیا چیز آ سکتی ہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ میں اگر فہرست بنانے بیٹھ جاؤں تو میں نہیں سمجھ پاؤں گا کہ یہ اجر رسالت ہے، یہ اجر رسالت ہے یا یہ اجر رسالت ہے، مگر ایک بات اس منبر پر بیٹھ کر یقین سے کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا اجر رسالت کیا ہے، مگر زہرا کی محبت بنیاد اجر رسالت۔ جناب سیدہ کی محبت، جناب سیدہ کی معرفت بنیاد اجر رسالت ہے۔ تو اب سوچئے کہ ان ایام کی اہمیت کیوں اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جو بنیاد اجر رسالت مقرر پائی ان کا ذکر ان مجلسوں میں ہوگا۔ تو آج کی مجلس ہے ذرا تمہیدی مجلس، توجہ ہے سب کی میرے ساتھ، اور اس کے لیے مجھے اپنے موضوع تک آنے کے لیے دو مقدمے درکار ہیں، دو مقدمے، اور ظاہر ہے کہ مجھے اس سطح سے گفتگو اس لیے شروع کرنا ہے تاکہ ہر ایک تک میرا موضوع پہنچ جائے، مگر آپ کی توجہات ہے کہ نہیں ذرا صلوات سے بتائیے۔ الحمدللہ سب کی توجہات ہے۔ پہلا مقدمہ، بہت توجہ، بہت اہم گفتگو ہے۔ پہلا مقدمہ، جناب سیدہ بظاہر، بہت توجہ، جناب سیدہ بظاہر اگر صنف کی حیثیت سے دیکھیں تو عورت ہے۔ پتہ نہیں آپ میرا جملہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، اگر صنف کے اعتبار سے بظاہر دیکھا جائے تو جناب سیدہ معصومہ ہے، جناب سیدہ خاتون ہے، جناب سیدہ ایک عورت ہے، اور جس معاشرے میں یہ عورت آ رہی ہے وہ معاشرہ کیسا ہے، یہ مقدمہ ذرا سر کرنا ہے، وہ معاشرہ کیسا ہے۔ اب میں نے ابھی کہا نا کہ جس گمراہی میں عرب تھے قبل از رسول، وہ تاریخ پڑھتے اور سنتے انسانیت اور دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کیا تاریخ ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ عورت کا کوئی احترام نہیں ہوگا، عورت کو کوئی عزت نہیں دی جائے گی۔ عورت کیا؟ عورت ایک لڑکی کیا تھی قرآن نے بتایا،
اور قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا کہ اگر بہت توجہ، قرآن سورہ نحل ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اب ترجمہ سنیے، قرآن کہتا ہے ان میں سے اگر کسی کو یہ خبر دے دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اب قرآن نے بتایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو جس کے ہاں بیٹی ہوتی تھی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا شرم کے مارے۔ ہاں واقعاً مقام استغفار ہے، اور میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب انہیں بیٹی کی بشارت دی جاتی کہ تمہارے ہاں لڑکی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس حالت میں کہ وہ سیخ پا ہو جاتا تھا اور غصے سے لال ہو جاتا تھا اور چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی ہوئی ہے۔ اب قرآن نے بتایا یتوارا من القوم، وہ لوگوں سے، قوم سے چھپ چھپ کر بھاگ جاتا تھا کہ یہ نہ دیکھ لے اور وہ نہ دیکھ لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا لڑکی کو اور عورت کو اس معاشرے نے پیش کیا، یعنی اگر کسی کے یہاں بیٹی ہو جائے تو وہ اپنے پڑوس میں چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، اور بھاگ اس لیے رہا ہے کہ یہ خبر کسی اور تک نہ پہنچ جائے اور میرا سامنا نہ ہو جائے۔ اور پھر قرآن نے بتایا کہ اس کے بعد باپ کے پاس دو حل ہوتے تھے اور آپشن ہوتے تھے، یا تو وہ شرمندگی کے ساتھ بچی کو قبول کر لے، بہت توجہ، شرمندگی کے ساتھ بچی کو قبول کر لے، یعنی جب تک حیات رہے، قرآن کا سیاق بتا رہا ہے اور قرآن کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جب تک وہ حیات رہے وہ اپنی گردن نہ اٹھائے۔ یا تو یہ آپشن تھا، یا دوسرا آپشن قرآن نے بتایا، اس کے پاس دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے عرب کی جاہلیت، یہ ہے وہ قرآن کا پہلو کہ جس میں بتایا کہ عرب والے لڑکی سے کتنا بیزار تھے، عرب والے عورت کو کتنا ناپسند کرتے تھے۔ تو دیکھیے، کبھی آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ابھرا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ عرب والے عورت کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ بولیے اگر بات پہنچ رہی ہے بھائی، آپ کے ذہنوں میں کبھی سوال ابھرا کہ نہیں ابھرا کہ آخر کیا ایسا سبب تھا کہ یہ عرب والے لڑکیوں کے اتنے دشمن تھے؟ تو سننا چاہتے ہیں وجوہات؟ دیکھیں، دو وجہ سنیے اور تیسری میری وجہ سن لیجئے۔ پہلے دو وہ وجہ بتاتا ہوں جو علماء نے لکھی۔ کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ چونکہ عرب میں جنگیں بہت ہوتی تھیں، اور جنگوں کی وجہ سے اگر ان کی شکست ہو جائے اور وہ ہار جائے تو ہوتا کیا تھا، جو قوم جیتی ہے وہ گھر کی عورتوں کو کنیز بنا لیتی تھی۔ تو ان کی غیرت اور حمیت یہ تقاضا کرتی تھی نہ لڑکیاں ہوں گی، اور اگر ہم ہار بھی گئے تو نہ یہ قیدی بنیں گی نہ یہ کنیز بنیں گی۔ اب جملہ ضائع تو نہیں کریں گے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جا کر دیکھیے، تاریخ کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں، عرب کے ہر قبیلے میں یہ رسم ملے گی، یا تو وہ عورت کو زندہ وہیں پر دفن کر دیتے تھے یا چہرے چھپائے پھرتے تھے، مگر بنی ہاشم واحد وہ قبیلہ ہے، بھائی تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے میرا، بنی ہاشم وہ قبیلہ ہے جس کی پوری تاریخ میں نہیں ملے گا یا بیٹی کو گاڑا ہو یا منہ کو چھپایا ہو۔ تو جملہ کہہ دوں، اس لیے علماء نے کہا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ اگر ہار گئے تو بیٹیاں قید نہ ہو جائیں۔ بنی ہاشم کو اپنی شجاعت پر اتنا یقین تھا۔ آپ سلامت رہیے، بنی ہاشم کو اپنی شجاعت پر یقین تھا، شجاعت کے ڈنکے بجے ہوئے تھے، اور وہ جانتے تھے نہ ہم ہاریں گے نہ ہماری بیٹیاں کنیز بنائی جائیں گی۔ یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات لکھی مورخین نے کہ وجہ یہ ہوتی تھی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی، میری طرف دیکھیے، میری طرف، دوسری وجہ جو لکھی علماء نے وہ یہ تھی کہ چونکہ غربت بہت زیادہ تھی، غربت بہت زیادہ تھی، تو وہ بیٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہاں سے یہ بیٹی آ گئی، اب تو نہ یہ کام کر سکتی،
نہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا سکتی، نہ ہمارے کاروبار کو آگے بڑھا سکتی. تو اس اصول کو بھی توڑا مادر جناب زہرا نے. بھائی پہنچی ہے جملوں تک. اس اصول کو توڑا مادر جناب زہرا نے اور بتایا کہ جہاں بیٹیاں تجارت کا لفظ زبان پہ نہیں رکھ سکتی وہاں عرب کی تاجرہ کو خدیجہ کہتے. کیسے اصول توڑے؟ دیکھیے جو عرب والوں نے اپنے اصول بنائے تھے انہیں کیسے توڑا جا رہا ہے. تم یہ اصول سمجھتے ہو یہاں ٹوٹا، تم بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہو، جناب خدیجہ نے اصول توڑا. تو یہ دو وجوہات ہو گئیں. اب اس سے آپ کیا سمجھے کہ عرب والے بیٹی کو لے کر اس لیے پریشان تھے، اور جب انہیں خبر ملتی تھی کہ بیٹی ہوئی ہے تو جملہ کیا ہے قرآن کا؟ یا تو چہرہ چھپا لے اور پھرتا رہے ادھر ادھر کہ کوئی دیکھے نہ، اور دوسرا کیا، یا تو وہیں بچی کو پکڑے اور زندہ درگور کر دے. یہاں تک جملہ پہنچ گیا. پہلا مقدمہ تمام ہو رہا ہے. نتیجہ سنیے. جیسے ہی رسول اللہ کہ ہاں بیٹی کی آمد ہوئی، رسول بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آئے جو بھی قریبی تھے اور رسول کو تکنے لگے. نبی بیٹھے ہوئے تھے، کہا کیا ہوا، تم ہمیں ایسے دیکھ کیوں رہے ہو؟ اب ان کا تو معلوم ہے نا کیا مسئلہ ہے. نبی نے کہا ایسے دیکھ کیوں رہے ہو؟ گردن جھکا کر کہا اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ ان کے یہاں ہوگا. جیسے ہی جملہ کہا کہ آپ کو اللہ نے بیٹی دی ہے، نبی نے جیسے ہی جملہ سنا احترام میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر بتایا کہ تمہارے ہاں یہ رسم ہوگی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے، مگر ہمارے ہاں رسم یہ ہوگی فاطمہ کا نام سن کے کھڑا ہو جائے. اللہم صلی علی محمد. بھائی بات پہنچی سب تک؟ یعنی اس آیت کے پس منظر میں آپ نے جھانکا اور دیکھا کہ وہاں جب یہ خبر ملتی تھی تو چہرے بگڑ جاتے تھے، اور وہ یہی سمجھے کہ جس طرح ہمارے گھر کی بیٹیاں ہیں وہی معاملہ یہاں ہوگا. مگر نبی نے کہا نہیں، تمہاری بیٹیاں اور ہیں، ہماری بیٹی اور ہے. اب یہاں ہے جملہ آپ کے کام کا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ پیغمبر نے پہلی بار جب پتہ چلا اور خبر ملی بظاہر کہ زہرا کی آمد ہوئی ہے، پیغمبر نے مسند چھوڑی اور کھڑے ہو گئے. زمانہ کہتا ہے جب آتی تھی بی بی تب ایسا کرتے تھے، مگر میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب خبر آمد ملی اسی وقت کھڑے ہو گئے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو ابھرتا ہوگا کہ پیغمبر جو کرے وہ سنت. بولیے نا اگر بات پہنچ رہی ہے. بھائی پیغمبر جو کرے وہ سنت. اور ماشاءاللہ ہم تو اس شہر میں رہتے ہیں جہاں ہر روز بڑی سنتیں نظر آتی ہیں. سنت ہی سنت ہو رہی ہے، یہ بھی سنت اور وہ بھی سنت. یہ کیوں سنت، یہ کیوں سنت؟ تو جو اس عہد کے لوگ تھے، سوچئے وہ سنتوں کے کتنے پابند ہوں گے، کتنے پابند ہوں گے کہ ایک سنت ہمیں مل جائے اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے. تو جب اتنا بڑا قدم دیکھا ہوگا نبی کا کہ جیسی بیٹی آتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جیسی بیٹی آتی ہے دست بوسی کر کے اپنے مقام پر بٹھاتے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرا ہوگا یا رسول اللہ یہ بتائیے اتنا احترام ہے بیٹی کا، اگر ہماری بیٹی بھی آئے تو یہ کرے. بھائی اگر پیغمبر فقط بیٹی کے لیے اٹھ رہے ہیں تو سنت بن جائے. اب جس باپ کے سامنے بیٹی آئے سنت نبوی میں اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے تو سنت تو بن جاتی. پیغمبر نے کہا نہیں، یہ معاملہ تمہاری بیٹیوں کے لیے نہیں ہے. جملوں کی قدر کیجئے. کہا یہ معاملہ تمہاری بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، یہ معاملہ فقط میری بیٹی کے لیے ہے. گویا یہ جملہ کہہ کر بتا دیا رسول بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، یہ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے بلکہ یہ حجت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جن کے لیے امام عصر نے فرمایا نحنو حجج اللہ علی خلق، ہم سب حجتیں ہیں خلق پر اللہ کی. وجدت فاطمہ حجت علینا، فاطمہ زہرا ہم پر بھی حجت ہے.
یہ تھا پہلا مقدمہ کہ جس میں عرب نے اپنی تاریخ سے سمجھایا کہ عرب والے لڑکی کو لے کر کیا تصور رکھتے تھے اور عورت عرب کے معاشرے میں کیسی سمجھی جاتی تھی. جملے سب تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بھئی آپ کے چہرے ہلتے ہوئے اور کھلتے ہوئے بتائیں گے کہ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. ذرا مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی. سب تک پہنچ رہی ہے نا بات؟ یہ تھا پہلا مقدمہ. اگر یہ آپ سب کے اذہان عالیہ تک پہنچ گیا, اب دوسرا مقدمہ سنیے تاکہ پھر میں اپنا موضوع کھول دوں. اب دوسرا مقدمہ اسی سے ملتا جلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں عرب والے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی قدر نہیں کرتے تھے, وہیں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لڑکیوں کا مذاق بناتے تھے, وہ عورت کی توہین کرتے تھے. اگر آپ کو یہ بات سمجھنا ہے تو جو عرب کا لٹریچر ہے قبل از رسول اسے پڑھیے اور دیکھیے کہ وہ کس طرح عورت کی توہین کرتے تھے اور اپنے اشعار میں عورت کی کس طرح ہرزہ سرائی اور الٹے سیدھے جملے کہتے تھے. تو عورت ان کے ذہن میں یہ تھی کہ جو سب سے بری چیز ہے اس دھرتی پر اور اس زمین پر وہ ہے عورت. پڑھے جا کے تاریخ دیکھیے اور جا کے ادب پڑھیے ان عرب والوں کا جو قبل از نبی تھا. تو بہت توجہ سے سنیے, یعنی عرب کا زارا زور تھا ان کی شاعری, اور شاعری میں جو انہوں نے عورت کا تصور پیش کیا وہ کیا ہے؟ عورت بری, عورت اچھی نہیں, عورت ایسی اور عورت ویسی. تو شاعری جو عرب کی ہے اس کا جواب کیا ہے بولیے ذرا؟ قرآن ہے. شاباش, سورہ کوثر بھی اسی میں شامل ہے. قرآن ہے ان کی اس بے تکی شاعری کا جواب. تو جہاں عرب والے مسلسل عورت کی قدح کر رہے تھے وہاں قرآن نے عورت کی مدح شروع کی. کچھ کہہ رہا ہوں, اور انہوں نے بتایا کہ تم عورت کی قدح کر رہے ہو, ہم مدح کریں گے. تو اب اگر قرآن کسی عورت کی مدح کر رہا ہے تو غور سے دیکھنا پڑے گا وہ عورت کون ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور تقریر کا موضوع کھل رہا ہے. جس عورت کی قرآن مدح کر رہا ہے دیکھنا پڑے گا وہ عورت کون ہے. اگر وہ عورت سمجھ آ گئی تو اس سے یہ نتیجہ ملے گا اگر یہ ایسی ہے تو جن کی کنیزی پہ انہیں فخر ہے وہ عورت کیا ہوگی. سمجھے بات کو؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. عرب والے مسلسل کہہ رہے تھے عورت ایسی, عورت ایسی, عورت ایسی, عورت ایسی. خدا نے کہا یہ تمہاری زبانیں ہیں کہ تم عورت کو الٹے سیدھے جملے کہو. ہم پہلے فرشتوں کو بنائیں گے معصوم. تمہاری گنہگار زبانیں عورت کی قدح کر رہی ہیں, ہمارے معصوم فرشتے عورت کی مدح کریں گے. اور اس عالم میں کریں گے کہ فرشتے عورت کو پکار کر کہیں گے یا مریمو ان اللہ اصطفاکے وطہرکے واصطفاکے علی نساء العالمین. اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا, اے مریم اللہ نے تمہیں طاہرہ بنایا, اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا تمام عورتوں کی سرداری پر. اب آپ کو تو لگ رہا ہے کہ یہ قصیدہ مریم کا ہے, مگر پیچھے اس کے یہ قصیدہ کسی اور کا ہے. بس یہاں تک مجھے لا کر اپنا عنوان کھولنا ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ جہاں تک کسی نبی کی یا کسی ہستی کی مدح کرے تو علماء یہ کہتے ہیں یہ ہے حد مدح, یعنی جہاں تک اس کی حد ہے اس کی مدح ہو گئی. مگر حدیث رسول سے پتہ چلے گا جہاں ان کی مدح کا اختتام ہوتا ہے وہاں ہماری مدح کا آغاز ہوتا ہے. اب پتہ کیسے چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ نے آدم کا علم بتایا. کس طرح؟ اللہ نے کہا آدم کا علم یہ تھا کہ ہم نے معصوم فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا. جھکے کہ نہیں جھکے؟ آدم مسجود ملائکہ ہو گئے. بنیاد کیا ہے؟ علم. سب بولیے نا بھئی آدم کے سامنے فرشتوں کو کیوں جھکایا؟ بنیاد کیا ہے؟ سب بولیے. علم. علم کی بنیاد پر
آدم کے سامنے جھکا دیا. کسے؟ فرشتوں کو. جھک گئے نا. تو آدم کا کمال کیا ہے قرآن میں؟ سب بولیے. علم. یہ ہے آدم کی مدح کا سب سے بڑا ستارہ کہ آدم بنیاد کیا ہے؟ علم. بس ختم ہو گئی بات. اب اس کے بعد آدم کے لیے قرآن نے کچھ نہیں کہا. پورا قرآن پڑھیے. یعنی پورے آدم کی فضیلت ہے علم. اب حدیث کیسے آئی؟ اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہو تو اب وہ کہاں تلاش کرے؟ ذات علی میں. اسی طرح ہر نبی کی جا کر فضیلت دیکھیے. جہاں وہاں اختتام ہوگا وہاں یہاں آغاز ہوگا. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا علم برابر ہے، تو اب گھبرائیے گا نہیں. میں حوالہ دے دوں تاکہ سب مضبوطی سے اس کو ہضم کر لیں. آغائے وحید خراسانی حیات ہے، اللہ ان کا سایہ باقی رکھے. جائیں جا کر دیکھیے جو ان کے درس خارج کے کتاب مشتمل چھپی ہے ان کے درس خارج پر، اور جس میں انہوں نے گفتگو کی ہے درس خارج دیتے ہوئے، اس میں جب انہوں نے حضرت آدم کے علم کی بات کی تو انہوں نے کہا یہ تو آدم کا علم ہے، اب ذرا علی کا علم بھی سن لو. اور جو انہوں نے حدیث پڑھی وہ پیش کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. انہوں نے کہا کہ امام نے اپنے صحابی کو جس کا نام ہے طارق بلا کر کہا اے طارق سنو، امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. امام اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. امام کا علم نبی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں قطرہ. دیکھیے میں نے تو دلیل دی ہے. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اس حدیث سے پتہ چلا جہاں آدم کا علم قطرہ بن کر گر جائے اس سمندر کو علم علی کہتے ہیں. تو اب یہاں سے کیا پتہ چلا؟ اگر ظاہر میں حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے تو جو فضیلت ذہن انسانی میں مریم بی بی کی بس جائے، بس جا منزل پر آ کر اختتام ہو جائے، وہاں سے سیدہ کی فضیلت کا آغاز ہوگا. صلوات پڑھیے اور موبائل ذرا سے سائلنٹ پہ کر لیجئے. اللہم صلی علیہ. مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیں. جہاں پر فضیلت حضرت مریم کا اختتام ہو جائے وہاں سے فضیلت جناب سیدہ شروع ہوگی. تو ان مسلسل ظاہر ہے کہ اب آدھی تقریر رہ گئی اور 2 تقریریں اور ہیں. ہم قرآن سے سمجھیں گے کہ قرآن نے حضرت مریم کو کس بلندی پر پہنچایا، اور جس بلندی پر مریم بی بی پہنچ چکی یہ ہے ان کی فضیلت. مگر جو ان کی فضیلت کی انتہا ہے وہاں سے جناب زہرا کی فضیلت کا آغاز ہے. اب آپ مجھ سے پوچھئے اسی آیت سے سمجھ لیجئے قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ. جب ملائکہ بارگاہ مریم میں آئے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مریم، اے اللہ کی کنیز خاص، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا، واصطفاک، اللہ نے آپ کو پھر چن لیا، علی نساء العالمین، عورتوں پر جو عالمین کی عورتیں ہیں ان پر چن لیا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. اگر ابھی تقریر کرتے ہوئے میں ایک ہی بات 2 بار کہوں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے یہ قبلہ ایک ہی بات بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ دیکھیں میں ایک ہی بات بار بار کہوں آپ پریشان ہو جائیں گے. ارے قرآن جسے صبح قیامت تک جانا ہے، قرآن کے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ ایک ہی بار بار کرتا رہے. لیکن اگر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے جسے سمجھنے سے عقل انسانی عاجز ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں. جیسے سورہ رحمان میں پہنچے ایک آیت پڑھی پھر وہی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بولیے اگر بات پہنچ رہی ہے. میں کہوں پروردگار یہ ہم سورہ رحمان پڑھنے بیٹھے تو ایک ہی بات بار بار کر رہا ہے تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ میں جو بات بار کر رہا ہوں اس میں راز ہے. اب راز کیا ہے؟
راز یہ ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی کوئی نعمت تو ایسی ہے, بولیے بھائی اگر بات سمجھ آ رہی ہے, کوئی نعمت تو ایسی ہے کہ جسے انسان جھٹلائے گا. اچھا اب اگر آپ گننے بیٹھ جائیے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے تو کوئی گن سکتا ہے؟ نو. کیوں؟ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تم ہماری نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ تو تم گن ہی نہیں سکتے. تو اب دو باتیں ہو گئیں. ایک بار کہہ رہا ہے کہ تم کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے, ایک بار کہہ رہا ہے تم ہماری نعمت گن ہی نہیں سکتے. ایک بار کہہ رہا ہے جب محشر میں آؤ گے نا تو تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بھائی سمجھیے, نعمت سمجھیے, کچھ کہہ رہا ہوں. اب یہ نعمت کتنا عجیب ہو گیا. کبھی تو کہہ رہا ہے کہ کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے, تو پروردگار ابھی تو ہم گن ہی نہیں پا رہے, جھٹلانا آگے کی بات ہے. اور پھر تو کہہ رہا ہے ہاں اس دن ایک نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا, ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب پروردگار پتہ کیسے چلے کہ تیری نعمت ہے کیا؟ تو پھر میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, سب خوش ہو جائیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ہم نے دین کو کامل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا. پروردگار یہ نعمت کیا ہے؟ پروردگار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا یہ نعمت کیا ہے. کبھی تو کہہ رہا ہے اس نعمت کا پوچھا جائے گا, کبھی تو کہہ رہا ہے کہ نعمت گنی نہیں جا سکتی. تو اب کہوں, اگر جملہ ہے, اگر آپ کی اجازت ہو, دیکھیں قرآن نے تصور نعمت دے کر ایک عجیب بات کر دی کہ تم ہماری نعمتوں کو گن نہیں سکتے. تو جب چیز گنی نہیں جا سکتی تو وہ مشخص کیسے ہوگی؟ تو کتنا ضروری ہے کہ اس نعمت کو سمجھنے کے لیے اس در کا رخ کیا جائے کہ جس در سے پتا چلے اس نعمت کو اللہ کہہ رہا ہے. یہ نعمت ہے کون سی؟ اس لیے کہ جب بھٹکنے پر آئے اور ہم نے علماء سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے جسے قرآن نے نعیم کہا یہ کیا ہے, تو پتہ ہے علماء نے کیا کہا؟ یہ جو 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہو یہ نعمت ہے. اب کتنی بری بات ہے, میری طرف دیکھیے گا, کتنی بری بات ہے اگر بانیان مجلس, بہت توجہ, بانیان مجلس ابھی نظر کریں گے مجلس کے بعد, کر لیا آپ نے نظر, کر کے جیسے ہی گیٹ پر پہنچے تو اب بانی مجلس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا چلو بتاؤ ہماری نعمت کے بارے میں. بھائی تھوڑا سا سمجھیے نا, میں تو سامنے کی مثال دے رہا ہوں. آپ پلٹ کر کہیں گے حضور کتنی عجیب بات ہے, یہ کھانا کھلا کر آپ ہم سے کھانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یعنی ایک عام مجلس کا بانی یہ سوال کرے تو آپ کے چہرے پر بل آ جائے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. تو کیا آپ اللہ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ کھانا کھلا کر پوچھے بتاؤ میرا کھانا کیا ہوا؟ یہ جو میں نے تمہیں پانی پلایا بتاؤ اس پانی کا کیا ہوا؟ یہ جو ہم نے کپڑا دیا اس کپڑے کا بتاؤ. نہیں, عقل انسانی قبول نہیں کر سکتی کہ وہ رحمان رب, وہ رحیم رب یہ سوال کرے گا کھانے کا بتاؤ, پینے کا بتاؤ. تو جن کی زندگیوں میں بس زندگی کا معیار کھانا پینا ہے, جو کھانے پر آئے تو دیکھے ہی نہ کہ کیا کھا رہے ہیں, کس کا کھا رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ یہاں نعیم سے مراد کھانا ہے, یہاں نعیم سے مراد پانی ہے. مگر ان سے پوچھا جائے کہ جو سمجھتے ہیں کہ نعمت الہیہ ہے کیا, اور جب پوچھا معصوم سے یہ تو بتائیے کہ قرآن نے جسے نعمت کہا وہ کیا ہے, تو برسر منبر ہر معصوم نے کہا جسے زمانہ کھانا پینا کہہ کر خدا کی رحمانیت کے خلاف جا رہا ہے. ہمارے ہاں نعمت سے مراد ولایت علی, ہمارے جد کی ولایت. اللہم صلی علی. بھائی کچھ بات قریب ہو رہی ہے ذہنوں سے, کہا یہ کھانا پینا نعمت نہیں ہے, یہ کھانا پینا نعمت نہیں ہے. ہاں ایک زمرے میں آپ کھانے کو نعمت کہہ سکتے ہیں, مگر جس کا سوال ہونا ہے
وہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے جد علی کی ولایت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ولایت علی ہے جس نعمت کا سوال ہوگا۔ تو بات بھولے تو نہیں میں نے یہ قصہ چھیڑا کیوں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو سورہ رحمان میں بار بار ایک ہی آیت پڑھوا کر اور سنا کر نبی یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، سنو اس سورہ میں کسی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، خبردار اس نعمت کو جھٹلانا نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس سورہ رحمان میں ایسی کون سی نعمت دی گئی ہے کہ جس نعمت پر بار بار اللہ کہہ رہا ہے جھٹلانا نہیں، جھٹلانا نہیں، تم کیسے جھٹلاؤ گے؟ تو سوال ذہن انسانی میں ابھرا کہ سورہ رحمان میں وہ نعمت کون سی ہے؟ تو پڑھ کر سورہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان، وہ دو دریا ہے، دو دریا کہ جو آپس میں مل جاتے ہیں، اور پھر ان دریا سے دو موتی ہیں جو مل جاتے ہیں، ایک لولو ہے ایک والمرجان ہے۔ تو جب رسول سے پوچھا وہ دو دریا کون سے ہیں، کہا ایک علم کا دریا ہے ایک نور کا دریا ہے۔ کہا پھر یہ جب علم و نور کے دریا ملتے ہیں اس سے نکلتا کیا ہے؟ کہا لولو والمرجان۔ کا سمجھ نہیں آیا، کہا دریائے علم علی ہے، دریائے نور زہرا ہے، لولو حسن ہے، مرجان حسین ہے۔ اور پھر اللہ نے بتایا جب تم سمجھ چکے کہ یہ کون یہ کون یہ کون یہ کون، پھر سوال کیا اور تم رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ؟ یہ تو ہو گئی بلاغت قرآن۔ بس تقریر اپنی آخری منزلوں پر ہے اور آج کی حد تک کسی منزل تک پہنچانا ہے، بوجھل تو نہیں ہو رہی باتیں، زبان میری آسان ہے کہ نہیں ہے؟ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے سب، اللہم صلی۔ بس یہ سمجھیے آج کی پوری تقریر تمہید ہے اور مجھے پہنچانا نتیجے تک ہے، سب کی توجہ ہے۔ اب لیجئے وہ جملہ جو آگے کی تقریروں میں بہت کام آئے گا۔ اللہ، یہ میں نے کیوں بات کی، پروردگار یہ تو کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ کہا کہہ اس لیے رہے ہیں کہ اگر خدا کے کلام میں ایک لفظ مکرر ہو جائے تو اس میں کوئی اہم بات پوشیدہ ہے، کوئی اہم بات پوشیدہ ہے۔ اب میں نے یہ پوری بات کیوں کی؟ بس ایک جملہ سمجھانے کے لیے۔ مریم کو جب فرشتوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ دو بار استفا کیوں آیا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے تو میں نے پوری تمہید باندھی۔ اللہ نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفا کے، فرشتوں کی زبان، اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو طاہرہ بنایا، واصطفا کے، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ تو پروردگار جب ایک بار تو نے چن لیا تو یہ پھر کیوں کہہ رہا ہے واصطفا کے؟ تو کسی مولوی سے پوچھیں گے تو وہ گمراہ کرے گا، ہاں گمراہ کرے گا، کہے گا ہاں یہ ہے یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، بات قسم ختم، قصہ تمام۔ لیکن اگر مولا سے پوچھا جائے، اس لیے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا وہ بتائیں گے نا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ سوا معصوم کے کس نے کہا کہ نحنو ترجمان وحی اللہ، ہم اللہ کی کتاب کے ترجمان ہیں، یعنی ہم ٹرانسلیٹرز ہیں قرآن کے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ مریم بی بی کو جب ایک بار چن لیا قصہ تمام، یہ دو بار استفا کیوں ہے؟ آخری جملے ہیں تقریر کے، تو دو بار استفا معراج ہے۔ کھولے گا کون؟ جس کے گھر کتاب آئی۔ تو جب پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، راوی آیا اور حضرت سے پوچھا فرزند رسول، یہ اللہ ایک بار حضرت مریم کے لیے لفظ استفا کہہ دیتا، قصہ تمام تھا، بات مکمل تھی، یہ دو بار لفظ استفا کے کیوں کہا؟ اب کھل رہا ہے راز۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھے رہیے, صلوات پڑھیے آپ لوگ بلند آواز. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس تمام ہو رہی ہے تقریر. راوی نے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول اللہ ایک بار مریم کے لیے لفظ استفا استعمال کرتا, بات تمام تھی, چلیے ایک جملہ میرا ایڈ کر لیجئے. اگر اللہ کسی کو استفا کہہ دے تو صبح قیامت تک وہی مصطفیٰ رہتا ہے. یہ ہے منزل استفا. تو جب مریم کو ایک بار کہہ دیا تو یہ دوسری بار کہنے میں راز کیا ہے؟ آخری جملہ تقریر کا. اس نے پوچھا فرزند رسول بتائیے کہ ایک بار کہہ دیا تھا, دوسری بار کیوں کہا؟ اب سنیں گے. امام نے فرمایا استفاء اول, یہ جو پہلا استفاء ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مریم من ذریت الانبیاء, انبیاء کی ذریت میں تھی اس لیے چنا. مطلب یہ کہ مریم چنی گئی اپنے باپ کی وجہ سے. پہلا استفاء کس کی وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے. کیوں؟ باپ نبی ہے. کون؟ حضرت عمران, مریم بنت عمران. باپ نبی, باپ پیغمبر, باپ معصوم. مریم چنی گئی باپ کی وجہ سے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا اور یہ دوسرا استفاء, کہا یہ جو دوسرا استفاء ہے لولادت عیسیٰ, یہ دوسرا چنا گیا عیسیٰ کی ولادت کے سبب. یعنی پہلی بار چنی گئی باپ کی وجہ سے, دوسری بار چنی گئی بیٹے کی وجہ سے. اب گھبرا تو نہیں جائیں گے, مریم کا کون سا کمال ہے؟ نہیں سمجھے کچھ بھی بھائی. پہلی بار چنی گئی باپ کی وجہ سے, دوسری بار چنی گئی بیٹے کی وجہ سے. خود کمال مریم کیا ہے بھائی؟ تھوڑا سا تو ذہن پہ زور ڈالیے. یہ تو قصہ ہی تمام, یعنی ہم نے موضوع اٹھایا کہ مریم کی مدح سے جناب سیدہ کی مدح سمجھے, اور پہلی تقریر میں ہی ہمارا موضوع الٹ پلٹ کر تباہ. مریم کا کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ باپ کی وجہ سے چنی گئی اور بیٹی کی وجہ سے چنی گئی. کہا نہیں, چنی تو گئی مگر کمال ہے درمیان میں. بھائی میں کیسے کہوں گا جملہ اور کیسے سمجھیں گے؟ پتہ چلا اگر عورت کا کمال دیکھنا ہو اسے درمیان میں رکھ کر حجتیں بتاتی ہے یہ با کمال ہے. مریم کا کمال نہ اول ہے نہ آخر ہے, کمال ہے بیچ میں. کیوں؟ لفظ طاہرہ ہے بیچ میں. آپ سلامت رہیے. یا مریمو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. نہ استفاء اول میں کمال نہ استفاء آخر میں کمال, کمال ہے طہارت کا. جب بی بی کو رکھا جائے بیچ میں, کمال کی منزل وہاں پتہ چلتی ہے. کچھ نہیں سمجھے, کہنے کو تو مباہلہ تھا, آگے محمد تھے, پیچھے علی تھے, بیچ میں فاطمہ. یہ اس طرح برآمدگی کیوں ہو رہی ہے؟ تاکہ بیچ میں رکھ کر بتایا جائے کہ راز کیا ہے. تو علماء نے تو کہہ دیا نا, اور جملہ پتہ نہیں کیسے سمجھیں گے. زہرا برزخ ہے, برزخ نبوت اور امامت کے درمیان. زہرا برزخ ہے, برزخ نبوت اور امامت کے درمیان. تو کتنا آسان ہے زہرا کے لیے, ایک قدم بڑھائیں تو نبوت ہے, ایک قدم ہٹائیں تو امامت ہے. مگر بیچ میں رہ کر بتایا, ہمیں معیار بنا کر صبح قیامت تک نبی نے بتا دیا جو زہرا سے متصل ہوگا نہ وہ نبوت کا منکر ہوگا نہ امامت کا منکر ہوگا. جس نے زہرا کو چھوڑا وہ ایک کو مان کے دوسرے کو چھوڑ دے گا. پتہ کیسے چلا؟ زہرا نے گھر سے قدم باہر نکال کر بتایا مجھے نہیں مانا, یہ نبوت پہ ٹھہر گئے, امامت تک نہیں پہنچے. اب پتہ نہیں بھائی سب تک جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. چلیے آخری جملہ سنیے اور اجازت دے دیجیے. استفاء اول باپ کی وجہ سے, آخری جملہ. استفاء ثانی یا آخر
بیٹے کی وجہ سے. اور کمال مریم کہاں ہے؟ بیچ میں، درمیان میں، آخری جملہ. تو میں نے کیا کہا؟ باپ کی وجہ سے، آخری جملہ ہے، بہت توجہ سے سنیے گا. باپ کی وجہ سے چنی گئی، مریم کا کمال کیا؟ بیٹے کی وجہ سے چنی گئی، مریم کا کمال کیا؟ موضوع بھولے تو نہیں؟ بولیے بولیے، بھولے تو نہیں؟ یعنی جہاں فضیلت مریم ٹھہرے وہاں سے سیدہ بی بی کی فضیلت کا آغاز ہو. آخری جملہ امام نے بتایا کہ دراصل باپ اور بیٹے کے سبب چن کر صبح قیامت تک اللہ نے بتایا ہم کرا رہے ہیں مریم کا تعارف. اور اس کی منزل یہ ہے کہ مریم کا تعارف ہوگا باپ کی وجہ سے، مریم کا تعارف ہوگا بیٹے کی وجہ سے. اگر عمران اور عیسیٰ کو ہٹا دیا جائے مریم کا تعارف نہیں ہو سکتا. یہ ہے اختتام منزلت مریم، مگر ابتدائے فضیلت زہرا یہاں ہے. یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب تعارف کی منزل بدل گئی. محمد کے ذریعے نہیں، علی کے ذریعے نہیں، حسنین کے ذریعے نہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ختم ہو گئی تقریر. یعنی مریم میں قرآن کی فضیلت کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے کہ محتاج تعارف بنے باپ اور بیٹے کی. مگر زہرا بی بی فضیلت کے اس اوج پر ہے کہ یہاں پر بیٹی کے ذریعے باپ کا تعارف ہوگا، بیٹی کے ذریعے بیوی کے ذریعے شوہر کا تعارف ہوگا، اور ماں کے ذریعے بچوں کا تعارف ہوگا. تو موضوع پسند آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی جہاں مریم بی بی کی فضیلت کا اختتام ہو جائے وہاں سے فضیلت زہرا کا آغاز ہوگا. پہلی تقریر تمام. اب 2 تقریریں مسلسل اس موضوع پر ہوں گی، اور انشاءاللہ کل ٹھیک 7:15 بجے ہم ممبر پر بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ اسی محبت کے ساتھ اور ولولے اور جذبہ ایمانی کے ساتھ تشریف لائیے. بس ختم ہو گئی تقریر. سیدہ وہ بی بی کہ جب گھر سے نکلے تو نبوت آگے آگے چلے اور امامت پیچھے پیچھے چلے، اس لیے کہ زمانے کو بتایا جائے کہ فاطمہ زہرا کیا ہے. مگر یہی زہرا بی بی جب مطالبہ فتح کے لیے چلے تو دربار میں کوئی یہ بھی نہ کہے زہرا بیٹھ جائیے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. عزادارو، کہنے کو ذاکر، عالم، خطیب پڑھ دیتے ہیں اور سامعین سن لیتے ہیں. آپ بہت نازک دل کے ہیں، اس لیے کہ دل میں ولائے محمد و آل محمد ہے. آپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، آپ گریہ کناں ہو جاتے ہیں. مگر کبھی معصوم کے جملوں پر غور کیا کیجئے کہ معصوم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا آگے کے جملے کیسے سنیں گے. کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا واقعہ آج بھی امام زمانہ کے سامنے روز پیش ہوتا ہے. آپ سن کے رو رہے ہیں نا؟ یہ آپ کی زہرا بی بی سے محبت ہے. کیا مجھے یہ حق ہے اور کیا میرے پاس یہ معیار ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ امام زمانہ کے دل میں مقام زہرا کیا ہے؟ نہیں نہیں، میں نہیں طے کر سکتا، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بشر یہ طے نہیں کر سکتا کہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ امام زمانہ کے دل میں زہرا بی بی کی عظمت کیا ہے، زہرا بی بی کا مقام کیا ہے، زہرا بی بی کی معرفت کیا ہے. مگر ایک جملہ آپ کے رلانے کو کہہ رہا ہوں اور ایک روایت پڑھ کر اجازت چاہوں گا. عزادارو، میں نے مقاتل میں یہ پڑھا ہے کہ جو دروازہ زہرا بی بی پر گرایا گیا، اور معلوم ہے نا دروازہ پہلے جلایا گیا. عزادارو، دروازہ تو جل گیا مگر اس دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں
وہ امامت کے سامان میں مستقل چلتی رہی اور اس چیز کا اعلان کرتی رہی کہ ہمارے دل میں قدر فاطمہ زہرا کیا ہے۔ اگر ابھی بھی رونا نہیں آ رہا، ایک جملہ کہوں گا، بہت روئیں گے آپ۔ اس گھر کا یہ دستور ہے، اگر کسی کا سامان جلا دیا جائے، محبت کرنے والا جلے ہوئے سامان کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ ارے کیسے پتا چلا؟ علی اصغر کا جھولا کربلا میں جل گیا تھا، مگر جب رباب بی بی کو غسل دینے کے لیے اٹھایا، سید سجاد نے دیکھا ماں کے دوپٹے میں، سید سجاد نے دیکھا علی اصغر کے گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیاں رباب نے سنبھال کے رکھی تھی۔ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ آخری جملے، ہر امام کے پاس وہ جلی ہوئی لکڑیاں محفوظ ہیں۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، امام زمانہ کے پاس بھی موجود۔ اور جب صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف دیکھتے ہوں گے قلب نازنین امام عصر پر کیا قیامت ٹوٹتی ہوگی، آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ آخری جملہ یہ ہے اماموں کی سیدہ بی بی سے محبت۔ اب ایک روایت سنیے اور مجھے اجازت دیجئے، جس کے گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے وہ دیکھ لے، غور کر لے اور رو لے اور اس کی قدر کرے۔ امام صادق بیٹھے ہوئے ہیں، آخری جملہ، راوی آیا، اس کے ہاتھ میں میٹھا تھا، امام کو پیش کیا، کہا فرزند رسول یہ لیجئے۔ امام نے کہا کیسے میٹھا لانا ہوا؟ اس نے مسکرا کر کہا میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ بس آخری جملہ، تمہید ذہنوں میں ہے نا فضائل کی، کہ مقام بیٹیوں کا کیا تھا اور امامت نے بتایا کہ بیٹی کیا ہے۔ ایک بار جیسے ہی سنا، امام مسکرائے اور مسکرا کر کہا اے سکونی یہ تو بتا تو نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ آخری جملہ، نام کیا رکھا؟ عزادارو، اس نے مسکرا کر کہا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ رکھا ہے۔ جیسے یہ جملہ سنا، امام نے مسجد کو چھوڑا، اپنی جگہ سے بلند ہو گئے اور ایک چیخ مار کر کہا اے سکونی تو نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، جانتا ہے نا یہ ہماری جدہ کا نام ہے، اب یاد رکھنا کبھی بیٹی پر آواز بلند نہ کرنا۔ اے سکونی کبھی بیٹی کو تماچا نہ مار۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں مولا جس نام کے سبب کہا، نہ تماچا مارنا نہ آواز بلند کرنا، ارے وہی فاطمہ دروازے پر نامحرموں کی آوازیں، صحرا کے چہرے پر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا ہماری اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے جناب سیدہ کا واسطہ جتنے عزادار جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے سب کی تمام شرعی و جائز حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت و معرفت کو ودیت فرما اور روز بروز اس معرفت میں اضافہ فرما۔ پروردگار تمام مومنین جو بیمار ہیں اس وقت، بالخصوص شکیل صاحب اور جو مجھے نام دیے گئے تھے میں پھر تکرار کر دیتا ہوں، ریحان مرزا صاحب اور حسنین زیدی صاحب اور فیصل رضوی صاحب کی والدہ، جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اور پروردگار ہماری تمام دعاؤں کی ایک دعا اور اہم دعا اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کے آوان و انصار میں اور ان کے شیعوں میں ہمیں قرار فرما۔ حضرت کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ماتم حسین۔